احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں آقا نامدار مدینے کے تاجدار محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور اس کا ہمیں فخر و اعزاز عطا فرمایا۔ حاضرین، ہم آپ سب آج ایک جگہ جمع ہوئے ہیں، انہیں الحمدللہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ ایک اچھا موقع ہے۔ اس موقع کے حساب سے ہم جو ہے نا کچھ سننے کے لیے آئے ہیں۔ ایسا نہیں کہ الحمدللہ اگر ہم سننے کے بعد عمل نہ ہو تو ہماری زندگی بیکار ہے، کیونکہ ہم ایسے آقا نامدار ایسی امت محمدیہ میں پیدا کیے گئے ہیں، اتنے فیسلٹی ہے امت محمدیہ میں، اس کا صحیح انداز میں ہم انہیں استعمال نہیں کر پا رہے ہیں۔ ہر چیز پہ سنت رسول پر عمل نہیں ہے ہمارا، اور اللہ رب العالمین نے بتایا احکامات پہ ہم عمل نہیں ہے۔ پھر دیکھیے ہم جو ہے نا ان چیزوں پہ عمل نہیں کرتے ہوئے پھر ہماری اپنی زندگی میں واویلا مچاتے ہیں، میرے حالات ایسے ہیں، ایسا ہو گیا، کاروبار نہیں چل رہا۔ اس کی بنیادی چیزوں کو پکڑنا ہے، ہمارے سے کام غلطی ہو رہی ہے۔ اتنے آسان، دین اتنا آسان ہے، اگر ہم ان کے اوپر سوچیں، اگر روزانہ ہم ان پہ عمل کرنا شروع کر دیں تو ہماری زندگی میں سکون، پھر آنے والی نسل کے لیے بھی الحمدللہ ایک پیغام دینے جانا چاہ سکتے ہیں ہم لوگ۔ لیکن ہماری اپنی زندگیاں کو کیا ہے، ہر چیز میں ایزی لے لیتے ہیں۔ اگر ہم بات نصیحت سنتے بھی ہیں، جمعہ کے اعتبار سے عید المومن نصیب ہو رہا ہمارے کو، عید المومنین کا صحیح طریقے سے اگر ہم انہیں ایک آدھا گھنٹہ پہلے، ایک گھنٹہ پہلے مسجد میں جائیں تو وہاں سے خطیب امام صاحب جو بات نصیحت کرتے ہیں اس پر عمل کرتے ہوئے ہماری اپنی زندگیاں گزارتے تو 8 دن میں ایک مرتبہ ہمارے میں جو ہے نا شعور پیدا ہوتا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ تقریباً ہم جو ہے نا جو چیز یقین مانیے سڑ جانے گھٹ جانے والی اس کی طرف توجہ کریں گے، روح باقی رہنے والی ہے، ہماری روح باقی رہنے والی اس کی طرف توجہ دو۔ روح کو اتنا طاقتور بناؤ، اب یقین مانیے روح جب طاقتور بنتی ہے تو کوئی چیز ہمارے پاس قریب نہیں آتی۔ ہم جو بیمار ہو رہے ہیں ہر چیز میں، کیوں؟ ہماری روح کی کمزوری کی طرف سے بیماریاں ہمیں لاحق ہو رہی ہیں، یہ شیاطین وغیرہ ہم پر غالب آ جاتے ہیں۔ اس کے لیے کیا ہے، اتنے آسان طریقے بتائے گئے ہیں، اس پر ہم عمل کر سکتے ہیں، لیکن ہم جو ہے نا ایزی لیتے ہیں۔ مثلا ایک معمولی چیز دیکھ لیجیے، وضو کا تعلق سے۔ وضو ایک ایسی چیز ہے الحمدللہ 5 ٹائم ہم وضو کیا کرتے ہیں نماز کے لیے، اس میں کیا کہا جا رہا ہے، وضو میں کتنے فوائد ہیں یہ بھی دیکھیں اور فکر کیجیے۔ اگر ہم سے اللہ رب العالمین، ہم جو ہے نا انہیں بندے فرشتے تو ہیں نہیں، کچھ گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، کچھ ایسے غلطیاں ہو جاتی ہے، اس کے لیے اللہ رب العالمین کیا کام رکھے کہ تم جو ہے نا فجر سے ظہر تک تم سے جو بھی گناہ سرزد ہو جاتے ہیں ظہر میں وضو کر لیا کرو، تاکہ فجر اور ظہر کے درمیان تم سے جو گناہ سرزد ہو گئے ہیں ظہر کے وضو سے وہ گناہ دھل جائیں گے۔ پھر اسی طرح ظہر سے اثر تک، اثر سے مغرب تک 5 وضو کر لیا کرو دن میں، اس حساب سے تو جو گناہ ہم سے سرزد ہو رہے ہیں۔ اور ایک بات عرض کرو کہ وضو میں اتنے زیادہ فوائد ہیں، میں نہیں کر سکتا، یہ چیز ہم آپ کر سکتے ہیں، لیکن ہم کیا ہے ایزی لے رکھتے ہیں۔ ہماری بہنیں بیٹی ہوئی ہیں، ہمارے بھائی ہیں، الحمدللہ اس پہ عمل کرو۔ اس سننے کے بعد آج سے جو ہے نا وضو سے رہا کرو۔ جب وضو سے کوئی شخص رہتا ہے مومن امت محمدیہ میں، شیطان اس کے نزدیک نہیں آتا۔ بات یاد رکھیے، اتنے اہم باتیں ہیں، اگر ہم اس کو عمل شروع کر دیں۔ اور ایک بات، جو شخص وضو کر کے سوتا ہے، سوتے وقت میں 2 فرشتے اس کے انہیں آ کر بیٹھ جاتے ہیں، انہیں ہم سانس لیتے ہیں ایک نیکی، سانس چھوڑتے ہیں ایک نیکی۔ اسی طرح صبح تک ہم جب اٹھتے ہیں فجر میں تو ہم یہ نیکیوں میں شمار ہوگا، میرا سونا بھی عبادت میں ہوگا۔ تو ہم عرض کرنا یہ ہے کہ ہم ان چیزوں پر توجہ دیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں پھر دیکھیں انشاءاللہ۔ اور ایک بات یہ ہے، تقریباً انہیں کئی ایسے فتوحات پہ ایسے مفتی حضرات، علماء کرام، بزرگان نے بھی سنے ہیں، جو شخص وضو کر کے سوتا ہے، اگر ان عادت بنا لیا اپنا 1 مہینہ 2 مہینے 6 مہینے، تو یقین مانیے اس کی روح کعبۃ اللہ کا طواف کر کے آتی ہے وضو کر کے سونے سے۔ امت محمدیہ کے لیے ایسی فیسلٹی دی گئی، اس پر عمل کرو، ہم عمل نہیں کرتے۔ ایک بات، اور دوسری چیز یہ ہے کہ آسان نیکیاں کمانے کا بھی ایک اہم بات بتا رہا ہوں آپ کو میں۔ اذان کیا ہے؟
ایک اذان سننے سے 14 لاکھ نیکیاں ملتے ہیں اور 14,000 گناہ معاف ہوتے ہیں، 1400 درجات بلند ہوتے ہیں ایک اذان سننے سے۔ کیا ہم اذان جو ہے نا کیا سمجھیں گے آپ لوگ حضرات؟ آپ 5 ٹائم کی اذان ہوتی ہے، ہاں ہم کیا سب سونوں میں مصروف ہے آج کل جو ہے نا، یقین مانیے ہمیں شیطان سے گفتگو کی، کیا کہہ رہا ہے؟ میں بہت آرام طلب ہو گیا ہوں، مجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ ہر ایک کے ہاتھ میں ایک آلہ دے دیا ہوں میرا، ہر آدمی بس آلہ استعمال کر رہا ہے، گھر کی عورتیں، بچے، بڑے بس لے کے بیٹھ جاتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے۔ یہ سوچنا چاہیے کہ کتنی ہم گمراہی کی طرف لے کے جا رہا ہے، ہماری آخرت تباہ ہو رہی ہے، زندگی آنے والی زندگی جو ہے نا خراب ہو رہی ہے، لیکن اس کی فکر ہی نہیں ہے ہمارے کو۔ ابھی وقتیہ طور پر ہم جو ہے نا سیل فون کا استعمال کر کے یقین مانیے اس قدر گناہ میں مبتلا ہو رہے ہیں، میں عرض نہیں کر سکتا۔ اور دوسری چیز یہ ہے، یقین مانیے ہمارے گھروں میں برکت نہیں ہے، کاروبار میں برکت نہیں ہے، صحتوں میں برکت نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس وجہ کو تلاش کرنا ہے ہمیں اور کرنا ہے کہ آخر الحمدللہ ہم سنتوں پہ عمل نہیں ہو رہا ہے، نہ ہی ہمارے پاس برکت ہے، گھروں میں برکت ہے۔ اس کے لیے جو ہے نا میرے بھائی، گھروں میں برکت ہے کہ امت محمدیہ کے لیے صبح میں فجر کے ساتھ ہی صبح انہیں یقین مانیے ہر گھر میں فرشتے برکت ڈال کے جاتے ہیں، برکت نازل کر کے جاتے ہیں ہر گھر میں۔ اگر یقین مانیے ہم تو سوچے رہتے ہیں اور ہماری گھر کی عورتیں مطلب کیا ہے صفائی وغیرہ میں لگی رہتی ہے، لیکن یہ کہا گیا ہے کہ ہماری بہنوں سے کہ اگر عورت کے سر کے بال نظر آتے ہیں اس گھر میں فرشتے داخل ہی نہیں ہوتے، ہاں اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ کم سے کم صبح کا ٹائم 1-2 گھنٹے ہم جو ہے نا سر کو ڈھانپ کر نماز کی حالت میں پڑھتے ہیں اور سر کو ڈھانپ کر رکھتے تاکہ فرشتے آ کے برکت ڈال کے جا سکیں۔ اس کی مثال لے لیجیے، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ نبوی میں تشریف فرما ہے حجرہ مبارک میں، ہاں تو دیکھیے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، عائشہ آپ بازو بیٹھی ہوئی ہیں تو حضرت جبرائیل تشریف لے کے آئے، حضرت جبرائیل تشریف لے کے آئے وہی جو ہے نا وہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا دیے۔ پہنچانے کے بعد اب حضور چاہ رہے کہ جبرائیل جو ہے نا واپس چلے جائیں۔ حضرت جبرائیل جو ہے نا صرف آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نظر آتے تھے، کسی اور کو نظر نہیں آتے تھے، اور اپنی مرضی سے آتے تھے، اپنی مرضی سے واپس چلے آتے تھے حضور کے پاس بیٹھ کر۔ تب حضور چاہ رہے کہ جو ہے جبرائیل چلے جائیں، کیوں؟ کیونکہ میں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن کیا کہیں جاؤ بول نہیں سکتے۔ آپ نے کیا کرا؟ آہستہ اپنے چہرے مبارک آہستہ بڑھا دیا، اے عائشہ ذرا سر سے چادر ڈالو اپنی۔ کیا فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم؟ حکمت دیکھیے، اے عائشہ، ہم عائشہ رضی اللہ فرما رہی ذرا سر سے چادر ہٹا دیجیے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت حکمت طریقے سے آہستہ اپنے سر سے چادر ہٹا دی۔ جیسا چادر سر پہ ہٹاتے ہی سر کے بعد نظر آتے ہی جبرائیل تشریف لے کے چلے جاتے ہیں۔ جبرائیل کو جواب بھی نہیں بولے۔ تو اس سے کیا مراد ہے؟ مثال کیوں بتایا جا رہا ہے؟ جس گھر میں عورت کے بال نظر آتے ہیں فرشتے نہیں آتے، یہ عمل کر نہیں سکتے ہم، یہ چھوٹا عمل ہے۔ ہر چیز میں یقین مانیے اتنے آسانیاں ہیں، ہر چیز ہم کر سکتے ہیں، لیکن ہم جو ہے نا کرنا ہی نہیں چاہتے۔ ہم جو ہے نا یقین مانیے محنت کرنا ہی نہیں چاہتے دین کی طرف۔ ہماری آخرت سمجھ جائے گی، دنیا سمجھ جائے گی، کاروبار سمجھ جائے گا، ہر چیز میں میرے بھائی ایک بات یاد رکھیں، حضور سے گھر سے نکلا کرو کاروبار کے لیے، اور جو شخص 10 مرتبہ قل اللہ احد گھر سے پڑھ کے نکلتا ہے شیطان دن بھر اس کے نزدیک نہیں آتا۔ یہ عمل کر سکتے ہیں، عمل کیجیے، چھوٹے چھوٹے چیزیں چلیے۔ پھر اس کے بعد دوسری چیز آئی ہے، ہم جو ہے نا کئی ایسے بیماریوں میں مبتلا ہیں، ہاں کئی ایسی چیزیں ہیں، انہیں شوگر، بی پی اور کئی ایسے الگ الگ تقریباً انہیں بیماری مبتلا ہے، اور یقین مانیے اس کے لیے بھی کیا کہا محمد نے کیا پیغام دیا رہا ہے؟ آسان۔ انسان کے جسم کے اندر 360 جوڑ ہیں، پورے ہمارے جسم میں 360 جوڑ ہیں۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو فرمائے کہ ان 360 جوڑ کا صدقہ دیا کرو۔ حضور فرما رہے صحابہ اکرام کو، پورے سرکار ہم جو ہے نا اتنے غریب ہیں، اتنا صدقہ نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے تم یہ کام کرو، اگر اس راستے میں کوئی کچرا پڑا ہوا ہے اس کو بالو ہٹا دو، کسی کی غریب کی مدد کر دو۔ ان سب کے باوجود بھی 360 نہیں ہو رہے ہو کمپلیٹ۔ پھر آقا نامدار کیا فرمائے؟ 2 رکعت صبح میں نفل نماز پڑھ لیا کرو، ہاں نفل نماز پڑھ گیا، یہ سوچ کے ارادہ کر کے پڑھو، اے مولا میں اپنے جسم کے 360 جوڑ کا
صدقہ ادا کر رہا ہوں تو آپ کیا ہے قیام رکوع سجدہ 2 رکعت میں ہمارے 360 جوڑ جو ہے نا برک ہو رہے صدقہ ادا ہو گیا. یہ عمل نہیں کر سکتے ہم. جو آدمی ایک کام کر رہا ہے کہ مانیے کبھی اس کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا نہ ہی جو ہے نا کبھی کوئی تکلیف میں کوئی بیماری لاحق ہوگی کہ ہم صدقہ ادا کر لیں. ان چیزوں پہ عمل کرو میرے بھائی. ہماری اپنی زندگیاں بہت کم ہیں. نہ جانے کب بلاؤ آتا نہیں کہہ سکتے. ہم اپنی زندگی میں رہ کر گھر کے بارے میں 4 لوگ جب جمع ہوتے ہیں ہم لوگ کیا حساب ہوتا ہے کسی کے بارے میں شروع کر دیتے نہیں. جتنی اپنی نیکیاں ہیں یقین مانیے آٹومیٹک جو ہے نا سامنے والے کی ہم کو برائی کر رہے ہیں تو ہمارے نیکیاں اس کے اکاؤنٹ میں چلے آتے ہیں. اس کے گناہ ہمارے اکاؤنٹ میں آ جاتے ہیں. تو یہ کیا ہے بولیے آپ ہماری عقل مندی ہے. سوچیے تو ان چیزوں پہ غور و فکر کرو. ایک اچھی جگہ جمع ہوئے الحمدللہ کانفیڈنس اور یقین مانیے مجھے بہت اچھا لگا. فرسٹ ٹائم جو ہے نا میں حاضر ہوا یہاں پر یعنی الحمدللہ صدیق کے مشن میں ماشاءاللہ ایسا محسوس ہوا کہ بہت ہی کیونکہ ہمارے ذبیح اللہ صاحب بھی تقریباً پروگرام میں آتے رہتے ہیں. ذکر استاد کی محفل میں ہر جگہ آتے رہتے ہیں. انہوں نے دعوت کی بولا نے بالکل حاضر ہو جاؤں گا کیونکہ الحمدللہ آپ لوگ دعاؤں سے میں جو ہے نا پورے بھارت میں تقریباً 7,20,000 مسجدیں ہیں. 7,85,000 مسجدیں ہیں پورے بھارت میں اور 22,07,000 مندر ہیں. تو اس وقت میں تقریباً 11 اسٹیٹ میں مندر کے پجاری کو مسجد امام کو سامنے دلا رہا ہوں. ہاں ہندو وقت بورڈ سے مندر کے پجاری کو مسلم وقت بورڈ سے جو ہے نا تقریباً دلی پنجاب ہریانہ گوا ہر جگہ الگ الگ امام روزن کی طرف آئے. ہاں یہ اللہ رب العالمین کا کرم ہے. اللہ رب العالمین کام دے رہا ہے. ہاں میں جامعہ نظامیہ سے خارج ہوں حافظ القاری مدنی قادری. تو عرض کرنے کا مطلب اس قرآن کی بدولت ہے آج میری تقریباً یقین مانیے 42 ایئرس 42 سال سے برابر قرآن سنا رہا ہوں تراویح میں. اس قرآن کی بدولت اللہ تعالیٰ اتنی عزت عطا کیا ہے میں نہیں کر سکتا. تو میرے بھائی اپنے جو ہے نا اپنے نونہال بچوں کو حافظ بناؤ الحمدللہ. اور جہاں تک ہو سکے روز ایک رکوع بھی کیوں ہوتا قرآن کی تلاوت کرو. گھروں میں برکت آئے گی. ان چیزوں پہ عمل کرتے ہوئے ہماری اپنی زندگیاں گزارو. پھر دیکھیے ہماری زندگیوں میں کیسی باہر آ گئی. خاص کر دعائیں کرنا دعاؤں کا اہتمام کرنا. ایک بات یاد رکھیے اے مولا تیرا شکر احسان عظیم ہے تو نے ابھی تک ہمیں جو زندگی ہے تیرا شکر احسان ہے اپنے حلال کھلاتے ہوئے عزت کے ساتھ احترام کے ساتھ باقی بچی کچھ زندگی اس طرح گزارنے کی توفیق عطا فرما. اور ایک بات ہماری آنے والی نسل ہماری زندگی ہو گئی 50 سال 60 سال ہو گئے برپا. ہماری آنے والی نسل ہم جو چھوڑ کے جا رہے ہیں ان کے لیے دعا کا اہتمام کرنا. کیا دعا کا معاملہ مولا آنے والا زمانہ کس طرح آنے والا ہے کیا ہونے والا ہے لیکن ان لوگوں کو اس طرح سرخرورت محبت خلوص کے ساتھ اخلاق کے ساتھ بڑوں کی تہذیب کامیابی کے ساتھ دعا کا اہتمام. دعاؤں سے تقدیر بدل جاتی ہے. بات یاد رکھیے لوگ کہتے ہیں تقدیر میں جو لکھا ہوگا نہیں. دعاؤں مخول عبادت دعا عبادت کا مغز ہے. تو میرے بھائی ان چیزوں کو غور و فکر کرتے ہوئے اپنی بہنوں سے بھی میں گزارش کروں گا بھائیوں سے بھی گزارش کروں گا کہ ان چیزوں پہ عمل کرو وضو سے رہا کرو. پھر دیکھیے انشاءاللہ جب وضو سے رہا کریں گے تو آٹومیٹک نماز کے پابند بن جائیں گے. روزانہ کا 2 نماز پڑھ لیا کرو انشاءاللہ. ہاں پھر اس کے بعد ہوتے 5 ٹائم کے بعد پابند بن جائیں گے آپ. ایسا نہیں کہ آپ 10 سے 5 کے لیے 9 کے لیے نہیں ہو سکتا ہمارے سے. کیوں ہم بہت ایسی ٹھنڈے ہم جو ہے نا کوئی چیز کو ایزی لے رہے تھے. ہم پکی پکائی بریانی کھانے کے عادی ہیں. ہم محنت کرنا نہیں چاہتے. میرے بھائی توجہ دو تھوڑی توجہ دو. وقت کم ہے ہمارے پاس. اللہ تعالیٰ صحت و عافیت تندرستی رکھا ہے ہمارے پاس. ہاں اس کے لیے کہنا جب جہاں تک ہو سکے آخری مزاق عالم ہے جب فرشتے آ جا رہے ہیں روح نکلنے والی جب کہہ رہے ہیں میں یہ کروں گا میں وہ کروں گا نہیں وقت ختم ہو چکا تمہارا. تو ان سب چیزوں کے لیے بالکل اللہ جو ہے جزائے کر دے. اللہ جو ہے نا صحت و عافیت تندرستی عطا فرمائے. آپ حضرات کو جو ہے نا کافی وقت ہو گیا ہے انشاءاللہ. پھر انشاءاللہ یہ ہمارے لیے دعا فرمائیے. اللہ رب العالمین آپ سب کو آقا نام اللہ سب کو صدقہ میں صحت و عافیت تندرستی دراز فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ.